اب کراچی کا آئندہ ایڈمنسٹریٹر کیسے لایا جائے گا، تو اس پہ بات کرتے ہیں وفاقی وزیر جناب امین الحق صاحب سے۔ امین الحق صاحب، ایک کوارڈینیشن کمیٹی بھی بن چکی ہے، تو کچھ آپ ہمیں بتائیں گے کہ یہ جو کراچی کا جو نیا ایڈمنسٹریٹر آئے گا اس کو کیسے لایا جانا چاہیے؟ عابد، آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے چند سیکنڈ میں سعید بھائی نے جو بات کی کر لوں کہ دیکھیں بڑی لمبی چوڑی بات کی جاتی ہے انکروچمنٹ کے حوالے سے، چائنا کٹنگ کے حوالے سے۔ ہمیں یہ بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ 2008 سے لے کر آج تک یعنی 13 سال ہو چکا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سندھ حکومت میں موجود ہے، اور ہمیں یہ ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے انچارج کون ہے؟ صوبائی وزیر ہے۔ اسی طریقے سے اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو کے انچارج کون ہے؟ صوبائی وزیر ہے۔ صوبائی وزیر بلدیات ٹاؤن پلاننگ کون ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ تو اگر کسی جگہ پہ کہیں چائنا کٹنگ تھی، کہ انکروچمنٹ تھی، تو ایم کیو ایم تو اسے کھلے دل کھلے ذہن کے ساتھ کہتے ہیں کہ اس تمام چیزوں کو ختم کیا جائے، جو لوگ بھی اس میں ملوث ہیں انہیں آئین اور قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس شہر میں بہت سارے گوٹ آباد ہو گئے، اس کے اوپر بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یس، دس از اے ہائی ٹائم، ہم سب کو مل کر سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا اور ان تمام غلط چیزوں کو روکنی پڑے گی۔ اب آپ کا سوال ہے کہ ایڈمنسٹریٹر، دیکھیں میں آپ کو عرض کر دوں کہ جو کمیٹی بنی ہے 6 رکنی جو فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کے ماتحت ہے، اس میں چند ٹی او آر بنے ہیں کہ 6 کمپوننٹ طے ہوئے ہیں، جس میں کہ پانی کا مسئلہ کیسے طے کرنا، کیسے بہتر کیا جائے گا، ٹرانسپورٹ کے مسئلہ کیسے ہوگا، سیوریج کا نظام کیسے ہوگا، سالڈ ویسٹ کے نظام کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے۔ ان جتنی بھی جو آخری 2 میٹنگیں جس کو میں اٹینڈ کر رہا ہوں، جس کا میں کمیٹی کا ممبر بھی ہوں، اس میں کسی جگہ پر ایڈمنسٹریٹر کی تعیناتی کے حوالے سے کوئی گفتگو نہیں ہے۔ ہاں لیکن ایم کیو ایم کی کیا خواہش ہے؟ ایم کیو ایم یہ چاہتی ہے کہ کراچی میں، حیدرآباد میں، لاڑکانہ میں ایسے ایڈمنسٹریٹر کو تعینات کیا جائے جو ایماندار ہو، جو دیانتدار ہو، اور بالخصوص جب کراچی کی بات کی جائے تو یقیناً ایسے لوگوں کو لایا جائے جو کراچی کے ڈائنامک کو سمجھتا ہو، کراچی میں پیدا ہوا ہو، کراچی میں تعلیم حاصل کی ہو، اور جس کا پولیٹیکل ول ہو، جس کا ویژن ہو کہ کراچی کو کیسے بہتر سے بہتر کیا جا سکتا۔ اس کے لیے کیا ضروری؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ سندھ حکومت کو وہ تمام اختیارات جو انہوں نے میئر سے لے لی ہے، کم از کم ایٹ لیسٹ ایڈمنسٹریٹر کے حوالے کریں۔ بالخصوص ماسٹر پلان ہے، آپ دیکھیں عابد میر، وی آر لیونگ ان دا 21st سینچری۔ اگر ہم ڈھاکہ کو دیکھتے ہیں، دہلی کو دیکھتے ہیں، بامبے کو دیکھتے ہیں، تو ان ماسٹر پلان کس کے پاس ہوتا ہے؟ میئر کے ماتحت ہوتا ہے، یعنی کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے زیر اہتمام ہوتا ہے۔ لیکن ماسٹر پلان بھی سندھ گورنمنٹ لے لیے۔ اب اگر میئر کوئی ایڈمنسٹریٹر آ جاتا ہے، وہ اگر کراچی میں کوئی بستی بسانا چاہتا ہے تو کیسے بسائے گا؟ اس کے پاس کوئی ویژن ہی نہیں ہوگا، اس کے پاس اختیارات ہی نہیں ہوں گے۔ اسی طریقے سے میں عرض کروں کہ ٹرانسپورٹ کا نظام ہے، آپ کو یاد ہوگا حامد میر بھائی، آپ تو میرا خیال ہے ایک طویل عرصے سے یہ پروگرام کرتے چلے آ رہے ہیں، اور آپ نے مختلف ادوار میں سندھ کے صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ کو بھی بلاتے رہے ہیں، اور میرا خیال ٹی وی پہ دیکھتے رہے۔ 2008 میں جب ان کی حکومت آتی ہے پیپلز پارٹی کی، تو اعلان کرتے ہیں کہ کراچی میں 10,000 بسیں دی جائیں گی۔ 2013 تک کوئی بسیں نہیں آئے۔ 2013 میں جب قائم علی شاہ صاحب وزیر اعلیٰ بنتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کراچی کے لیے 5,000 بسیں دی جائیں گی۔ اور یقین جانے حامد میر، انتہائی شرمندگی ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے، اور سر جسے کہتے ہیں ہم خون کا گھٹ پی کے رہ جاتے ہیں کہ جب 2018 میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ بننے جا رہی تھی، میں ریپیٹ کرتا ہوں، 2018 میں جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ بننے جا رہی تھی، تو سندھ کے اس وقت کے صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ جو میرا بہت اچھا دوست ہے ناصر حسن شاہ، اس نے شہر فیصل پہ صرف اور صرف 10 بسیں کراچی کے لیے دی۔ یعنی 2008 میں 10,000 بسوں کا اعلان کیا، اور 2018 میں کتنی؟ 10 بسیں، یعنی 2008 سے لے کر 10 تک صرف اور صرف کراچی میں 10 بسیں آئی ہیں۔ تو کراچی کے عوام سوال پوچھتے ہیں کہ ہم 21ویں صدی میں رہ رہے ہیں۔ جب لاہور میں میٹرو بن سکتا ہے، جب پشاور میں میٹرو بن سکتا ہے، جب ملتان میں میٹرو بن سکتا ہے، اور یہ میٹرو کس نے بنایا؟ وہاں کی صوبائی حکومتوں نے۔ کیا کراچی کا نوجوان کا حق نہیں بنتا کہ وہ بھی 20 روپے دے کر کے ایئر کنڈیشن بس میں سفر کرے؟ پھر تو احساس محرومی پیدا ہوتی ہے نا کہ صوبائی حکومت کچھ دینے کو تیار نہیں ہے۔ یس، وی آر ویری مچ تھینکفل ٹو دا فیڈرل گورنمنٹ کہ وفاقی حکومت انوالو ہوئی ہے، وفاقی حکومت کراچی کے مسائل حل کرنے کے لیے سینسیئر ہے۔ کراچی کی وفاقی حکومت نے جہاں گرین لائن دیا، میں موجودہ حکومت سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے گرین لائن کے لیے تقریباً 12 ارب روپے اس پی ایس ڈی پی میں رکھے ہیں۔ ہونا کیا چاہیے؟ آج جو 6 منصوبے جو میں نے کمپوننٹ کی بات کی، حامد بھائی آخری بات چند سیکنڈ،
کہ جو 6 کمپوننٹ کی بات کی میں نے آپ سے، پانی سے لے کر ٹرانسپورٹ تک، بنیادی طور پہ 18ویں ترمیم کے بعد ذمہ داری کس کی بنتی ہے؟ یہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے، لیکن صوبائی حکومت کی ناکامی، نااہلی، کراچی دشمنی اور سیاسی انتقام کے بنا پہ وفاقی حکومت کو انوالو ہونا پڑ رہا ہے، اور اسی وجہ کر ہماری خواہش ہے کہ یہ تمام چیزیں ہم صوبائی حکومت کی ہیلپ کریں تاکہ یہ کم از کم کراچی کے عوام میں جو احساس محرومی پیدا ہو رہی ہے اس کو دور کیا جا سکے۔ لیکن آج وسیم اختر صاحب نے تو وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت دونوں کے خلاف چیخو پکار کی ہے، لیکن سعید غنی صاحب میں یہی سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس وقت کراچی کے نئے ایڈمنسٹریٹر پہ سب کی نظریں ہیں، تو وہ کیسے لایا جائے گا؟ اس کا کیا کرائیٹیریا ہوگا؟ کیا وہ کوئی سرکاری ملازم ہوگا، بیوروکریٹ ہوگا، کوئی سیاستدان ہوگا، کوئی ٹیکنوکریٹ ہوگا، کون ہوگا؟ اچھا، اس میں دیکھیں قانون کے مطابق یہ اختیار جو ہے وہ صوبائی حکومت کے پاس ہے کہ وہ ایڈمنسٹریٹرز تعینات کرے، اور یہ صرف کراچی میں نہیں، کیونکہ 1500 کے قریب ایڈمنسٹریٹرز ہم نے تعینات کرنے ہیں۔ چونکہ آپ بات کراچی کی کر رہے ہیں، لیکن ہمارا یہ پلان ہے کہ خاص طور پہ تمام جو ڈسٹرکٹس ہیں ان میں ایسے افراد کو تعینات کیا جائے جن کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ جب تک انتخابات ہوتے ہیں وہاں لوکل گورنمنٹ کے نظام کو بہتر طور پہ چلا سکیں۔ تو جن خوبیوں کا یا جن توقعات کا اظہار امین الحق صاحب نے کیا ہے، ہماری بھی کوشش ہے کہ اسی طرح کا کوئی فرد جو ہے وہ کراچی کا ایڈمنسٹریٹر ہو۔ اب وہ سول سوسائٹی کا کوئی فرد بھی ہو سکتا ہے، کوئی اچھا بیوروکریٹ بھی ہو سکتا ہے، کوئی ٹیکنوکریٹ بھی ہو سکتا ہے، اور کوئی سیاسی آدمی بھی ہو سکتا ہے۔ یہ آپشنز ابھی تک ہمارے پاس اوپن ہیں، لیکن امید ہے کہ چند دنوں میں یہ چیز سامنے آ جائے گی۔ لیکن ایک میں گزارش کر دوں جو امین الحق صاحب نے بات کہی، دیکھیں 18th امینڈمنٹ کو بنیاد بنا کے وفاقی حکومت یا کوئی اور افراد اپنے آپ کو کسی بھی شہر کی ڈیولپمنٹ سے لا تعلق نہیں کر سکتے ہیں، اور کراچی جیسا بڑا شہر جس کی ڈیولپمنٹ کے لیے جو ہم نے ایک کراچی ٹرانسفارمیشن پلان بنایا تھا، اس کے لیے اس کے مطابق $10 ارب جو ہیں وہ ریکوائرڈ ہیں۔ اب اگر آپ کسی صوبائی حکومت سے یہ کہہ کہ جی 18th امینڈمنٹ آ گئی اب آپ کریں، بھائی 18th امینڈمنٹ کے بعد بھی ہمارے پاس اتنے وسائل ہوں گے تو ہم کریں گے نا۔ آج تو صورتحال یہ ہے کہ جو کمٹمنٹ فیڈرل گورنمنٹ ہم سے کرتی ہے کہ ہم آپ کو اس سال میں NFC کی مد میں اتنا پیسہ دیں گے، وہ پیسے بھی پورے نہیں دیتے۔ 240 ارب روپے پچھلے سال کم دیے ہیں، اس سال بھی کم آ رہے ہیں۔ اگر وہ کلیکشن بہتر نہیں کر پا رہے ہیں، ان کی جو نالائکی ہے اس کی سزا ہم سب کو بھگتنی پڑ رہی ہے، اس میں آپ کہیں ہم سے کہ ہم کام کریں، ہم سارا نہیں کر سکتے ہیں۔ MQM بار بار یہ صوبائی حکومت پہ کہتی ہے کہ جی کراچی چونکہ بہت زیادہ کماتا ہے، کراچی پہ لگائیے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہی مطالبہ وفاق سے بھی کریں نا۔ وفاق کے ریونیوز میں 60% کراچی کا ہوتا ہے، آپ ان سے کہیں کہ 60% کراچی پہ لگائیں، جو ہمارے حصے کا ہوتا ہے ہم سارا لگا دیں گے۔ آپ پہلے ان سے لے کر آئیے، پھر ہم سے کیجیے بات۔ تو کراچی شہر صرف صوبائی حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے، کراچی شہر میں وفاقی حکومت کو بھی اس لیے انویسٹ کرنا چاہیے کہ 60% کراچی کما کے دیتا ہے۔ کراچی شہر میں پورے ملک سے لوگ آتے ہیں، وہاں کا انفراسٹرکچر استعمال ہوتا ہے، وہ لوگوں کو روزگار فراہم کرتا ہے۔ تو تمام جو بڑی حکومتیں ہیں، صوبائی ہو یا وفاقی ہو، وہ کراچی کے لیے مل کر جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کا کام کریں گی تو کراچی کے مسائل حل ہوں گے۔ صرف صوبائی حکومت کو آپ نشانہ بنائیں، اور وفاقی حکومت جس نے آپ کو 1 ارب روپے دیے اس سال، اس کی آپ گن گاتے ہیں۔ کراچی میں جو صوبائی حکومت اگلے 3-4 سالوں میں کوئی 200 ارب روپے سے زیادہ لگانے جا رہی ہے، وہ آپ کو بری لگتی ہے، لیکن 2-4 ارب وفاقی حکومت